بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بول وزیر آباد سوشل میڈیا نیٹ ورک سے میں ہوں آپ کا وہ سفیان سپار۔ ناظرین، افراد سے مل کر ایک معاشرہ وجود پاتا ہے اور معاشرہ اپنے مشترکہ مفادات رکھتا ہے، یعنی ایک معاشرے کے افراد کے مفادات کا ایک دوسرے سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ انسانی معاشرے نے آج کے اس جدید دور میں بے حد ترقی کی ہے اور معاشرت نے اپنے قوانین وضع کیے ہیں۔ معاشرت کے اپنے اصول و ضوابط میں سے ایک جمہوریت ہے۔ معاشرے کی فلاح و بہبود، تعمیر و ترقی غرض معاشرے کو قائم رکھنے میں جمہوریت کا بنیادی کردار ہے۔ جمہوریت نے معاشروں اور علاقوں کو نمائندگی کا تصور دیا اور در حقیقت یہ منتخب نمائندے ہی معاشرے کی فلاح و بہبود کے حقیقی ذمہ دار ہیں۔ جمہوریت عوام کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرے اور اسی طرح سوسائٹی میں موجود ویژن کے حامل اور خدمت کے جذبے سے سرشار افراد کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ خود کو عوام کی خدمت کے لیے پیش کریں۔ حضرات، 2018 کے جنرل الیکشن کی تیاریوں کے آغاز کا دورہ ہے اور پورے پاکستان کی طرح وزیر آباد میں بھی خدمت کے جذبے سے سرشار امیدواران نے خود کو عوام کی خدمت کے لیے پیش کیا ہے۔ اسی سلسلہ میں آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں وزیر آباد کے نوجوان سیاستدان بابو سرمد ظہیر صاحب سے۔ السلام علیکم سرمد، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ آپ ہمیں پہلے اپنے بارے میں اور اپنی تعلیم کے بارے میں پوچھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وزیر آباد کی گلیوں، شیر و محلہ کی گلیوں میں جی میں جوان ہوں۔ تعلیم جو میری ابتدائی تعلیم تھی وہ سر سید پائلٹ اسکول وزیر آباد سے میں نے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد میں انٹرمیڈیٹ کی تعلیم میں نے گفٹ کالج سے حاصل کی۔ اسی اثناء میں جب اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے پھر میں برطانیہ روانہ ہو گیا۔ برطانیہ میں نے یونیورسٹی آف ویسٹ آف انگلینڈ سے جی MSc ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں ڈگری مکمل کی اور اس کے بعد واپس اپنے ملک پاکستان اپنے شہر وزیر آباد آ گیا اور اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ عوامی رابطے کی مہم آغاز کی ہے، جس کی وجہ سے میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ایز اے پولیٹیشین زیادہ مضبوط ہے یا ایز اے بزنس مین؟ جی بڑا یہ ایک حسین امتزاج ہے، خوبصورت مکس اینڈ میچ ہے، نہ صرف پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کا اور بزنس کا۔ اس کے ساتھ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان دونوں چیزوں سے زیادہ جو چیز میری نظر میں میٹر کرتی ہے وہ سوشل ورک اور عوامی خدمت ہے، جس میں میرے والد بابو محمد ظہیر مرحوم، ان کی خدمات سارے وزیر آباد کے سامنے ہیں۔ وہ ان کے دوست احباب جن میں ڈاکٹر یوسف فاروق صاحب، حاجی یعقوب صاحب، شیخ آصف صاحب اور شیخ انور صاحب کے طرح کا ایک گروپ تھا جو ہم آدم ہر وقت وزیر آباد کی عوام کے لیے ہر وقت آگے رہتے تھے۔ میرے والد کی خدمات بھی ان گروپ کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہیں، تو بیسکلی یہ ایک اچھا مکس اینڈ میچ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ مکس اینڈ میچ میری پرسنالٹی کی گرومنگ کے اندر بڑا زیادہ کردار ادا کیا ہے اس نے۔ آپ نے سیاست کا آغاز کب اور کیوں کیا؟ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن پوچھا جی آپ نے۔ میں نے نپولین کی ایک سینگ پڑھی جو میرے لیے بڑی موٹیویشنل اور انسپریشنل رہی کہ ورلڈ سفرز اے لاٹ not because of bad people, the world suffers because of the silence of good people۔ تو جب لوگ اچھے لوگ، نیک لوگ، شریف لوگ خاموش رہتے ہیں اس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ اسی بات نے مجھے تقویت بخشی اور اسی بات کو انسپریشن بنا کے میں نے سیاست میں قدم رکھا، جس کا حقیقی طور پہ مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وزیر آباد شہر کی بھلائی کے لیے ایسے کنسٹرکٹیو کام کیے جائیں جس سے وزیر آباد کے عوام کے اندر جو ایک محرومی ہے اس کو ختم کریں اور ایک اچھی نئی نسل کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے ایک ایسی مثال قائم کریں جس کو لوگ یاد رکھیں۔ آپ نے عوامی خدمت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب کس بنیاد پر کیا؟ جی پاکستان تحریک انصاف کا منشور جو ہے جی یہ بڑا کلیئر ہے کہ کرپشن کے خلاف جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔
میں بیسکلی خود چاہتا ہوں کہ وزیر آباد شہر کے اندر، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے تبدیلی لے کے آنی ہے یا کوئی کام بہتر کرنا ہے تو وہ چیز اپنے گھر سے بہتر کرنی شروع کرنی چاہیے. تو تحریک انصاف کا ایک جو ایجنڈا ہے کرپشن کے اگینسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایجنڈا جو اداروں کو خود مختاری دی جائے. میں بیسکلی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ادارے خود مختار ہوں اور ہمارے الیکٹیبلز ان میں انٹرفیئرنس نہ کریں تو ایک ایسا بیلنس کریٹ ہو سکتا ہے جس سے سوسائٹی کے اندر زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی اور لوگ بہتری کی طرف جائیں گے. تو بیسکلی یہی ریزن ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو وزیر پاکستان کے اندر اسٹیٹس کو بھی ختم کرے گی. سرمد، عوامی تاثر یہ ہے کہ بزنس مین سیاست میں اپنے بزنس کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتے ہیں. آپ کی سیاست میں آنے کی وجوہات کیا ہیں؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم اس عوامی تاثر کو غلط تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انفارچونیٹلی کچھ ایگزامپلز ہمارے سامنے ایسے سیٹ ہو چکی ہیں کہ جو ہمارے بڑے لیڈرز ہیں انہوں نے سیاست میں آنے کے بعد بجائے اس کے کہ سیاست کو چمکایا ہے، انہوں نے اپنے کاروبار کو زیادہ چمکایا اور اس کاروبار کی بنا پر اپنی سیاست کو چمکایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی، کہ جب بھی کوئی بندہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے نمائندگی کے لیے پیش کرتا ہے تو عوام کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا روزگار کیا ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی بندے کا کوئی اپنا روزگار ہے تو اس کو سیاست کو اپنا روزگار بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیونکہ یہاں پہ انفارچونیٹلی ایک ڈیلیما ہے کہ بہت سے لوگ سیاست میں آتے سیاست کو اپنا روزگار بنانے کے لیے ہیں. کیونکہ لیکن میرا تعلق ایک بزنس بیک گراؤنڈ والی فیملی سے ہے، تو اس میں میرے بھائی جو ہیں وہ بزنس کو لک آفٹر کرتے ہیں، جبکہ میں چونکہ ابھی بیڑا اٹھایا ان شاء اللہ تعالیٰ تو عوام کی خدمت میں حاضر ہے، تو ہم ایک اچھی ایگزامپل سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. سرمد، آپ سیاست میں کس سے انسپائر ہیں؟ جی بیسیکلی سیاست میں انسپائر ہر اس بندے سے ہوں جو کرپشن کے اگینسٹ آواز اٹھاتا ہے، جس کا کردار بے داغ ہے، اور وہ سب ہر کوئی شخص جو کہ عوام کی خدمت کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرتا ہے. میں ہر اس لیڈر، ہر اس سیاستدان سے انسپائر ہوں. لیکن اس کی کڑی بیسکلی ملتی ہے جی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے، جن کا ویژن بڑا کلیئر تھا، اور اسی پارٹی کا منشور، اسی مسلم لیگ کا منشور جو کہ ہمیں پاکستان کے وقت موجود تھی، اسی کا منشور کو کیری آن کیا جناب عمران خان صاحب نے. اور ایک کڑی خوبصورت سی کڑی ملتی ہے عمران خان صاحب کی محمد احمد چٹھا سے، جنہوں نے بھی ہمیشہ حق کی آواز اٹھائی، اور ان کا بھی جو ماضی ہے وہ بے داغ ہے اور ان کے اوپر کرپشن کا کوئی داغ نہیں. تو میرے جی یہ سب میرے انسپریشن ہے جی. آپ کے نزدیک وزیر آباد کے مسائل کیا ہیں؟ مسائل ہیں جی، مسائل امتحان ہے وزیر آباد اس وقت میری نظر میں. تو بڑی ساری ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سے بنیادی ایشو میرے خیال میں تعلیم کا معیار ہے سرکاری اسکولوں میں اسپیشلی. اس کے علاوہ سرکاری اسکولوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے جی، جو بڑی ضروری چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن گندا پانی اس سے ہی بہت زیادہ بڑی پرابلم کریٹ کرتی ہے جی. صحت کے لیے نقصان دہ. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کیونکہ پانی کا پاکستان وزیر آباد کا جو سیوریج سسٹم ہے کافی پرانا اور بسیدہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے لوگ گندا پانی پینے پہ مجبور ہیں. اس کے ساتھ میں جو بہت ضروری چیز سمجھتا ہوں ایڈ کرنا ہے یہاں پہ، وہ ٹریفک کے مسائل بھی ہیں جی، کہ بے ہنگم ٹریفک کی وجہ سے لوگ خوار ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وزیر آباد کے شہری جو ہیں وہ بڑے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اس کے ساتھ دو اور ایک مسائل ایسے جو مجھے نظر آتے ہیں، وہ ان میں سے ایک کارڈیالوجی ہاسپٹل کا فنکشنل نہ ہونا تحصیل وزیر آباد کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے جی، جس کا ہمیں نہ صرف تمام تحصیل وزیر آباد بلکہ ارد گرد کے علاقے بھی اٹھا رہے ہیں آج تک. اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جی کہ ایز فار ایز اسپورٹس آر کنسرنڈ، وزیر آباد کے اندر وہ ایک کلچر نہیں رہا ہیلتھی ایکٹیویٹیز کا، فزیکل ایکٹیویٹیز کا. تو یہ کچھ مسائل ہیں، بلکہ اس کے ساتھ مسائل کے نہ ختم ہونے والی لمبی لسٹ ہے جس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری میں سمجھتا ہوں جی. آپ کے نزدیک ان مسائل کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی، مسائل کے حل کے لیے تو ہمیں پریورٹائز کرنا پڑے گا چیزوں کو، کہ ہم کس چیز کو فوقیت دیتے ہیں، جس کو ہم نے سب سے پہلے اس کا حل تلاش کرنا ہے.
میرے خیال میں تعلیم کے اوپر فوکس کریں گے. اگر ایک معاشرے کے اندر تعلیم عام ہوگی, لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے, تو ان کی سوچ کے اندر بھی پختگی آئے گی اور وہ اچھا سوچیں گے. میں سمجھتا ہوں جی سرکاری اسکولوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کے معیار میں اضافہ بھی بہت ضروری ہے. اگر ہم وہی معیار جو ایک بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھ کے حاصل کرتا ہے اس کو سرکاری اسکول میں دیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وزیر آباد کی عوام یا کوئی بھی بچہ ہو, ہاں اس کا فیملی بیک گراؤنڈ جیسا بھی ہو, وہ آگے جا کے ملک کی ترقی کے اندر کردار ادا کر سکتا. دوسرا, ٹریفک کی جو آپ بات کر رہے تھے, میں نے جس طرح مینشن کیا, آپ نے مسائل کا حل پوچھا مجھ سے, تو ایک میرے نالج کے مطابق ایک پلان ہے جس کے مطابق ایک بائی پاس تعمیر کرنے کا پروگرام ہے, جس سے وزیر آباد کے اندر آنے والی سیالکوٹ کی طرف جانے والی ٹریفک ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. کارڈیالوجی کا فنکشنل ہونا وزیر آباد کی عوام کے لیے بہت ضروری ہے جی, کیونکہ اگر آپ ریشو چیک کریں پاکستان کی تو اموات کی سب سے بڑی وجہ ہارٹ اٹیکس ہے, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وزیر آباد شہر کی یہ نعمت دی ہے کارڈیالوجی ہاسپٹل, تو وہ فنکشنل ہو تو بہت بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ صاف پانی کی بحالی کے لیے میں چاہتا ہوں جی کہ سیوریج سسٹم کو ریویو کیا جائے, اس کے اوپر کام کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں چیز جی کہ سڑکیں گلیاں بننا بھی اچھی چیز ہے, اس سے میں انکاری نہیں ہوں, اس سے کوئی بھی انکاری نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تو وہ چیزیں ہیں جو پاکستانی عوام کا یا وزیر آباد کی عوام کا حق ہے, وہ مینڈیٹری چیزیں ہیں جو الیکٹڈ ایم پیز یا ایم این ایز اپنے کوٹا سے بنواتے ہیں. بیسک کام ایم پیز اور ایم این ایز کا تو لیجسلیشن کرنا, تو ایسے کام ہو جس کا وزیر آباد کی عوام کو لانگر رن میں فائدہ ہو, اس کے اوپر کام کرنے کے لیے ضرورت ہے جی. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں, اگر ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں. اور اس کے ساتھ ایک چیز جو ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں, ہم بھی کوشش کریں گے جی, میں ہمارے لیڈر محمد احمد چٹھا صاحب بھی, کہ ہم اداروں کو خود مختار رہنے دیں. وزیر آباد کی حد تک بھی ہم کوشش کریں گے کہ اداروں پہ اثر انداز نہ ہو اور تھانہ کلچر کا خاتمہ کریں اور میرٹ کے اوپر کام کریں. میرے خیال میں یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. سرمد, آپ کے نزدیک معاشرے کی نمائندگی کی اہمیت کیا ہے؟ جی میرے خیال میں معاشرے کی نمائندگی کرنا نہ صرف ایک اعزاز ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے. یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس سے کوئی بھی نمائندہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا. کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام آپ کو ووٹ کرتی ہے اور آپ کو الیکٹ کرتی ہے تو وہ آپ کو اپنا ایمبیسڈر بنا دیتی ہے. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے, اور اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دے کے ہی ہم لوگ بہتر مثال قائم کر سکتے ہیں. اور اس کی میں بیسکلی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک برڈن بھی ہے. یہ آپ کو پیشنٹ ہونا ضروری ہے, لیکن آپ کو اس چیز کو یہ بھی, کیونکہ اکاؤنٹیبل ہونا بڑا ضروری ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی الیکٹیبل اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دے گا تو ہی وہ عوام کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے حاضر ہوگا. ویسے آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے آپ کو حاضر نہیں کرتے وہ ذمہ داری کو بھی احسن طریقے سے میرا نہیں خیال کے انجام دیتے. جو منتخب نمائندے جی وزیر آباد سے ہیں, یہ دیکھنے کی بات ہے, یہ عوام کے سامنے ساری چیزیں ہیں, کیا وہ ایک مخصوص سیکٹر کی ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں یا وہ پورے معاشرے, پورے وزیر آباد, پوری 104 یا پوری این 101 کی ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ معاشرے کے ریپریزنٹیٹیو بن کے ایوانوں کے اندر بیٹھے ہیں تو کیا انہوں نے ایوان کے دروازے یا ایوان کے اندر کبھی یہ آواز بلند کی کہ وزیر آباد کے اندر کیا مسائل ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی قومی اسمبلی نہ کہ صوبائی اسمبلی کے اندر اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا گیا ہو کہ کارڈیالوجی جیسا بڑا پروجیکٹ ابھی تک تاخیر کا شکار کیوں ہے. اس بات کا محاسبہ ہوں, یہ تو میں سوال کا جواب میرے خیال میں میرے سے اس بہتر جواب تو وزیر آباد کی عوام دے سکتی ہے کہ ایک ایسا پروجیکٹ جس سے نہ صرف وزیر آباد کے اندر پراسپیرٹی آئے گی, میں جب پراسپیرٹی کہتا ہوں تو اس کی یہ بڑا ایک براڈ پرسپیکٹیو ہے جی, کہ لوگوں کے وزیر آباد کے اندر لوگوں کا ٹریولنگ بڑھ جائے گی, ارد گرد کے علاقوں سے گجرات, سیالکوٹ, گجرانوالا سب لوگوں کا مرکز بن جائے گا وزیر آباد. اس طرح وزیر آباد کے اندر کاروبار کی بہتری آئے گی, کاروبار کی بہتری آئے گی اور لوگوں کے اندر
روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو میرے خیال میں بڑا سیریسلی ایڈریس کرنا چاہیے تھا. سرمد، وزیر آباد کی سیاست میں آپ کی نیو انٹری ہے، تو آپ نے وزیر آباد کی سیاست میں ایسی کیا خامی دیکھی جسے آپ تبدیل کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل آپ نے درست کہا، بٹ دیر از آلویز دا فرسٹ ٹائم. میں تو نئے لوگوں کو بھی انکریج کرتا ہوں کہ آپ آئیں، سوسائٹی کے لیے اپنا کردار ادا کریں جو بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ کر سکتا ہے. اور جس طرح میرے لیڈر محمد احمد چٹھا صاحب وہ انکریج کرتے ہیں نئے لوگوں کو، نئے بلڈ کو، انتھوزیاسٹک لوگوں کو کہ وہ آئیں اور ایک ایگزامپل سیٹ کریں. اور جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے کہ سیاست کے اندر جو ایشوز ہیں جس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے وزیر آباد کی حد تک، میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ سیاست تو بیسکلی عوامی خدمت کا نام ہے. اور کوئی بھی الیکٹیبل ہو، ہاں اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، کسی جماعت سے ہو، وہ ایک محسوس طبقے کو نوازتا ہے. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی نمائندہ ہے، وہ پورے شہر کا، پورے پی پی 104 کا یا این 101 کا نمائندہ ہے، تو اس کو ساری عوام کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی ایک محسوس حلقے کو نوازا جائے تو باقی عوام کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں اس چیز کا ازالہ انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو محمد احمد چٹھا صاحب کے ساتھ مل کے اس کا ازالہ کریں گے. جی ہم انشاءاللہ. سرمد، آپ کے اندر ایسی کیا خوبی ہے جو باقی تمام امیدواروں سے آپ کو منفرد بناتی ہے؟ جی میں اس بات کو آپ نے بڑا اچھا کویشچن پوچھا ہے مجھ سے، میں اس کو ایڈریس بھی کرنا چاہتا تھا. دیکھیں جی، پارٹی نے جتنے بھی کینڈیڈیٹس سلیکٹ کیے ہیں یا جن لوگوں نے والنٹیئرلی اپنی خواہش کے مطابق عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، میرے خیال میں وہ سارے وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اسی لیے وہ 10 بندوں کے اندر آئے. اور تمام جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اندر خوبیاں موجود ہیں، ظاہری بات ہے اسی وجہ سے وہ کینڈیڈیٹ بنے. جہاں تک میری بات آتی ہے جی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے سارے قابل احترام ہے، اور جو پارٹی جس کو بھی ٹکٹ دے گی ہم انشاءاللہ تعالی اس کی فل سپورٹ کریں گے. اور مجھے اپنی پارٹی اور محمد احمد چٹھا صاحب پہ بالکل اعتماد ہے کہ وہ کسی بھی کرپٹ آدمی کو کبھی بھی ٹکٹ نہیں دیں گے اور ایک صاف ستھرا بندہ لے کے آئیں گے. جہاں تک میری بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا مکس اینڈ میچ ہو سکتا ہے جی، کہ یوتھ کی ریپرزنٹیشن کے ساتھ ساتھ مڈل ایج کی بھی ریپرزنٹیشن ہو، اور جو عوامی مسائل کو ایڈریس کر سکے. میرے خیال میں میری انرجی جو ہے انشاءاللہ اس کو یوٹیلائز کریں گے جی وزیر آباد کی بھلائی کے لیے، اور باقی جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا ہم مانوان اس کو قبول کریں. اور جہاں تک پی پی 104 جس کے ہم سب امیدوار ہیں ٹکٹ کے لیے، پی پی 104 کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک خلاص آ رہا ہے جی پچھلے کچھ عرصے سے پی پی 104 کی سیٹ کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر آباد کی عوام اتنی باشعور ہے کہ وہ جانتی ہے کہ انہیں ایک ایسا ریپرزنٹیٹیو، ایسا نمائندہ چاہیے جو ان کے مسائل کے حل کے لیے نہ صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے بلکہ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کرے. اور وہ انشاءاللہ اس کو انڈورس کریں گے وزیر آباد کی عوام انشاءاللہ. سرمد، آپ وزیر آباد کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ حقیقی نمائندے کو کس طرح پہچانیں یا چنیں؟ دیکھیں جی، حقیقی نمائندہ یا ٹرو ریپرزنٹیٹیو دیکھنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں کنسیڈر کرنی بڑی ضروری ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ اس کا غیر متنازع شخصیت ہونی چاہیے جی، جس کے کوئی کسی قسم کے ایسی بیک گراؤنڈ نہ ہو جس سے عوام کے اندر سوالیہ نشان ہے. اور حقیقی نمائندہ بیسکلی وہ ہونا چاہیے جو عوام کے بیسک ایشوز کو ایڈریس کرے اور ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے. میرے خیال میں اس سے میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہے، سڑکیں گلیاں بنانے کے ساتھ ساتھ بڑے سارے ایسے ایشوز ہیں جو وزیر آباد کے ایشوز ہیں. اور ایسا نمائندہ جو وزیر آباد کے عوام کی ریپرزنٹیشن کرے ذات، برادری اور جماعت سے بالاتر ہو کے، تو میرے خیال میں اسی کو حقیقی نمائندہ کہلانے کا حق حاصل ہے. جی آپ کا پیغام پی پی 104 کی عوام کے نام؟ جی میرا پیغام، میرے قائد کا پیغام، محمد احمد چٹھا کا پیغام، میرے قائد عمران خان صاحب کا پیغام بڑا کلیئر ہے جی کہ
اٹھیں, آگے آئیں, یہ وقت تبدیلی کا وقت ہے. میں وزیر آباد کے تمام شہری حلقے, میری ماؤں بہنوں سب سے گزارش ہے, میرے بھائیوں پرٹیکولرلی یوتھ سے, کہ اگر میں آ سکتا ہوں تو آپ بھی آئیں, کوئی بہتر کینڈیڈیٹ لائیں, کوئی ایسا بندہ لائیں اور جو وزیر آباد کی ریپرزنٹیشن کر سکے, برادری اور دوسری چیزوں سے بالا تر ہو کے. ہمارا کام ہے سوچنا وزیر آباد کی بھلائی کے لیے. وزیر آباد ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں. کرپشن فری پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں گے تو وزیر آباد بھی ترقی کرے گا. اور یقین مانے میں وزیر آباد کی عوام کے اوپر بڑا زیادہ ہوپ فل ہوں. پی پی 104 کی تمام عوام پہ, ہاں وہ سودرا سے ہوں یا کسی بھی ان کا کسی بھی یونٹ کونسل سے ان کا تعلق ہو, ان میں اویئرنیس آ گئی ہے. آگے بڑھیں, ہمارا ساتھ دیں, مل کے وزیر آباد بدلیں اور ایک مثال قائم کریں کہ وزیر آباد کی عوام اللہ کے حکم سے بہت ٹیلنٹڈ ہے اور انشاءاللہ تبدیلی کا آغاز وزیر آباد سے ہوگا. پاکستان پائندہ باد. ناظرین, خدمت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی عوام کی آواز اپنے نمائندگان تک پہنچائیں اور اپنے نمائندگان کی آواز اپنی عوام تک پہنچائیں. سو ہم نے کیا اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. تب تک آپ کا ہوسٹ سفیان سپار, ٹیم بول وزیر آباد, لبریٹس فیملی آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.